بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: انسان کی خوشی کتنی بھی بڑی ہو کتنی دیر تک قائم رہتی ہے؟ جواب: اس کا دورانیہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ سوال: انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب: زیادہ پسینہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال: کون سی سبزی کینسر کا باعث بنتی ہے؟ جواب: زہریلی ادویات کے سپرے والی سبزیاں۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ کس جگہ تھوکنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: جگہ کا ذکر موجود نہیں، البتہ تھوکنے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ سوال: نماز یا قرآن مجید پڑھتے وقت جمائی کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: توجہ کی کمی یا جسمانی تھکاوٹ کی۔ سوال: آدھی رات کو اٹھ کر کھانا کھانے سے کون سی بیماری لگ سکتی ہے؟ جواب: موٹاپا، ہاضمے کے مسائل، دل کی بیماری اور شوگر۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: گھٹنوں کی، ہڈیوں کی کمزوری، دیگر نظام ہضم میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ سوال: گھر میں کون سا پودا لگانے سے چھپکلیاں نہیں آتیں؟ جواب: تلسی، لہسن، مرچ اور لیموں کا پودا۔ سوال: آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: غلطی کا اعتراف کرنا، توبہ اور آئندہ نہ دہرانے کے عہد سے کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل کا۔ سوال: کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: لوہا۔ سوال: شام کو تھوڑی دیر تک سونے سے انسان کی کون سی چیز بڑھتی ہے؟ جواب: غنودگی بڑھ سکتی ہے۔ سوال: کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب: شام کے وقت، مگر تلی ہوئی مچھلی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ۔ سوال: کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب: کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی سے منسوب کرنا درست نہیں۔ سوال: قرآن مجید کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا یا رات کو؟ جواب: زیادہ تر رات کو۔ سوال: 3 دن لگاتار کیا پڑھنے سے ہر مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ جواب: مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ کی رضا اور حکمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سوال: سر میں کون سا تیل لگانے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ جواب: ناریل کا تیل، چاندی کا تیل اور پیاز کا رس۔ سوال: وہ کون سی مچھلی ہے جو نہ انڈے دیتی ہے اور نہ ہی بچے؟ جواب: تلی ہوئی مچھلی۔ سوال: جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا کتنا فاصلہ ہے؟ جواب: جتنا آسمان و زمین کے درمیان۔ سوال: سر میں درد ہو تو کیا کرنے سے سر درد دور ہو جاتا ہے؟ جواب: آرام کرنا، ذہنی دباؤ سے بچنا، قدرتی علاج، ادرک پودینہ یا ہلکا مساج کیا جائے۔ سوال: انسان کے اوپر چھپکلی گرنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ روایتی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ سوال: کون سے نبی نے آب حیات پیا تھا؟ جواب: کسی نبی نے بھی آب حیات نہیں پیا۔ یہ تمام تر روایتی باتیں ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ اگر مجلس میں 3 آدمی موجود ہوں تو ان کو پانی پلانا مقصود ہو تو کس سائیڈ سے شروع کیا جائے؟ جواب: دائیں جانب سے۔ سوال: کس قسم کے تحفے واپس نہ کیے جائیں؟ جواب: خوشبو کا تحفہ۔ سوال: تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال کیسی ہے؟ جواب: اس کتے کی مانند جو کہہ کر کے پھر اسی کو چاٹ لے۔ سوال: جمعہ کے دن کون سے کام کرنے والے سنت میں آتے ہیں؟ جواب: نہانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور اچھے کپڑے پہننا۔ سوال: اسرائیلی روایات کن صحابی سے نقل ہوئی ہیں؟ جواب:
حضرت عبداللہ بن سلام سے۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نماز بذات خود جسم اور روح دونوں کے لیے سکون و شفا کا ذریعہ ہے۔ خاص طور پر چند نمازیں اور اذکار بیماریوں سے شفا کے حوالے سے معروف ہیں۔ نمبر ایک نماز تہجد۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے شفا اور صحت کی دعا مانگنا بہت مؤثر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ نمبر 2، نماز حاجت۔ جب کوئی مشکل یا بیماری لاحق ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے صحت اور آسانی کی دعا کی جاتی ہے۔ نمبر 3، نماز شفا یعنی نفل۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر شفا کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، نماز فرض۔ سب سے بڑھ کر 5 وقت کی فرض نماز بیماریوں، غم اور دکھوں کا روحانی علاج ہے۔ قرآن میں آیا ہے اور نماز سے مدد مانگو، بے شک نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، قرآنی آیات شفا کے ساتھ۔ نماز کے بعد یہ آیات پڑھنا بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَا۔ سورۃ فاتحہ، اسے شفا کی دعا کہا گیا۔ آیت الکرسی اور معوذات، سورۃ فلق، سورۃ الناس، یعنی کوئی مخصوص نماز کی بجائے ہر نماز خصوصاً نوافل اور تہجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنا سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ سوال: ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر کوئی شخص طلاق دے تو مطلقہ کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ جواب: کوئی عدت نہیں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کس زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورینہ اولاد ہوئی؟ جواب: حضرت ماریہ قطیبہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال: ہندو مت میں ہلاکت، تباہی و بربادی کا دیوتا کون ہے؟ جواب: شیو۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کے حکم سے تعمیر ہوئی تھی؟ جواب: حضور کے حکم سے۔ سوال: مرنے کے بعد روح کب واپس آتی ہے؟ جواب: یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، روح کبھی واپس نہیں آتی۔ سوال: کیا اگر کسی شخص پر زبردستی قسم ڈالی جائے تو واجب ہو جاتی ہے؟ جواب: جی نہیں، واجب نہیں ہوتی جب تک وہ خود اپنی زبان اور دل سے اقرار نہ کرے۔ سوال: کیا عورتوں کا اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ سوال: کیا نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ جواب: بلا عذر نماز کے لیے تاخیر کرنا درست نہیں۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔